اب بتائیں یہ بندہ کیوں پریشان ہے؟ پہلے تو بچہ پریشان تھا، بڑا بھی پریشان ہے. چھوٹا تو پریشان تھا، اس کو کیریئر کا نہیں پتا چل رہا تھا، بڑا کیوں پریشان ہے؟ بھائی دیکھیں، جو ایک تو یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، باقی جو چیزیں یونیک ہیں وہ بتائیں. جی سر ٹارگیٹ ناٹ اچیوڈ. بزنس لاس کی وجہ سے. جی ٹارگیٹ ناٹ اچیوڈ. ٹارگیٹ ناٹ. آپ لگتا ہے کہ سیلز کی جاب تو نہیں کرتے. جی پکڑ لیا آپ کو، ٹارگیٹ کا مسئلہ وہیں آتا ہے. اصل میں اس بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک جاب شروع تو کر لی، لیکن اب اس جاب کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جاب باس کہتا ہے یہ کام بھی کر لو، یہ بھی کر لو. اب کبھی چھٹی اس کی لیٹ ہو رہی ہے، کبھی اس کو تنخواہ ٹائم سے نہیں مل رہی، کبھی اس کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ یار اب ایسے پھنسے ہیں، نہ نکل سکتے ہیں نہ ہی ہم اس میں رہ سکتے ہیں. اس پریشانی میں یہ ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو سوئچ کرنا، یعنی ایک جاب کے اندر آپ موجود ہیں، اب اگر آپ اپنے کیریئر کو سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے فوائد کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے، اور اگر آپ چینج کر رہے ہیں تو وہ کن بنیادوں پہ آپ چینج کریں گے؟ جی دیکھیں، زندگی میں کبھی بھی کسی معاملے میں دیر نہیں ہوتی. منیر نیازی تو اس کا شعر ہے نا، وہ تو کہتا ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں لیکن کام تو ہو جاتا ہے، چاہے دیر ہو چاہے سویر، کام وہ ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی اگر آپ ایک فیلڈ آپ نے جوائن کر لی ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ ہمیشہ وہی کام کریں گے. آپ نے کوئی جاب، جیسے سیلز کی جاب ہے، اب پریشر بھی بہت ہے سارا، اب ضروری نہیں ہے زندگی بھر آپ وہی جاب کرتے رہیں گے. یا آپ نے بزنس شروع تو کیا لیکن آپ کے اندر اتنا حوصلہ یا جذبہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے، صبر کہ آپ کنٹینیو کر سکیں، تو ضروری تو نہیں ہے آپ کاروبار کریں. آپ کوئی اچھی جاب بھی کر سکتے ہیں یا کوئی اور اپرچونٹی آپ نکال سکتے ہیں. تو جو جاب کو سوئچ کرنا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ جاب کر رہے ہیں، کسی اور نے کہا یار تمہاری جاب اچھی نہیں ہے، آپ کہیں کہ بھئی اچھی نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. کسی کے صرف مشوروں پہ آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس پر ریسرچ کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ اگر یہ جاب چھوڑوں گا تو پھر آگے میری لیے پلاننگ کیا ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال وہ اپنی بھی بھول گیا. تو صرف موٹیویشن کے ذریعے کسی سے موٹیویٹ ہو کے اپنی جاب آپ چھوڑ دیں اور آپ کہیں بزنس کروں گا اور بزنس شروع کریں اور لاس ہو جائے، پھر آپ اس بندے کو بدوائیں دیتے رہیں گے یار تمہارے کہنے پہ میں نے یہ بزنس شروع کیا تھا. تو جاب اگر سوئچ کرنی ہے، بزنس کی طرف آنا ہے، تو اس کے لیے پراپر آپ کی جو اسکلز ہیں، جو صلاحیت اس کاروبار کے لیے چاہیے، جو اس کی ریسورسز ہیں، جتنے معاملات ہیں، ان کو پہلے سیکھنا ضروری ہے. ہم اکثر جاب کاروبار میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ 90% لوگ ایسے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو پاتے کسی بھی کاروبار میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف جذباتی بنیادوں پر کاروبار شروع کرتے ہیں. جب جذباتی بنیادوں پر، یعنی کسی سے متاثر ہو کے کہ بھئی یہ بزنس مین ہے تو اس کے پاس گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، اور اتنی اس کی آسانی ہے، اس کے مزے ہیں، جب آئے جائے دل کرے، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو میں بھی بزنس شروع کر دیتا ہوں. لیکن جب بزنس شروع کیا تو جو تھا اس کے پاس وہ بھی گوا دیا. اور اس ایسے موقع پر جو ہمارے ہاں وہ کمپنیز آ جاتی ہیں کہ بھئی اتنے پیسے آپ رکھ دیں تو آپ کو اتنے مل جائیں گے، اتنے رکھیں، ٹیم نیٹ ورک بنائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، تو وہ جو سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی سارا ڈبو دیتا ہے انسان. کیونکہ انسان کے اندر لالچ تو ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی بس مزے سے کچھ محنت نہ کرنی پڑے، پیسے آتے رہیں. تو ایسے لوگوں کا پھر جو چالاک لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر انسان لاس کی طرف جاتا ہے. تو اگر آپ جاب سے بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو فوراً اس جاب سے بزنس کی طرف نہیں آئیں. پہلے آپ، جو یہاں کسی بھائی نے بات کی تھی مائنڈ سیٹ، تو بزنس اصل میں صرف اسکلز پہ بھی نہیں چلتا، وہ مائنڈ سیٹ پہ چلتا ہے. اگر آپ کا ذہن ہی جاب والا ہے، ذہن ہی آپ کا غلامانہ ہے، تو آپ کبھی کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کاروبار کے لیے بڑا دل چاہیے، بڑا جگرہ چاہیے، بڑی سوچ چاہیے، اور اس کے لیے صبر بھی چاہیے. کہ جب آپ، اصل میں کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو کاروبار پہلے اس کو آزماتا ہے کہ بھائی اس میں اتنی صلاحیت بھی ہے کہ یہ مجھے چلا بھی سکے یا نہیں. تو جب کاروبار دیکھتا ہے کہ بھئی اس بندے میں صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر آپ کو آزمائش میں ڈالے گا. کاروبار کی یہ خصوصیت ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز، اگر آپ اس بزنس یا کسی بھی فیلڈ کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں یا بزنس کی طرف، تو بزنس مین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھیں. کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے جو آپ کے مائنڈ کو بزنس مائنڈ میں کنورٹ کر سکتا ہے. ورنہ اس سے ہٹ کر جتنی موٹیویشن آپ لے لیں، جتنے لیکچر سن لیں، اس سے عارضی طور پر تو آپ وہ کامیاب شاید ہو بھی جائیں،
لیکن مستقل بنیادوں پہ آپ کو پھر پریشانی ہوگی. تو اسی لیے بزنس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بزنس مائنڈ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھیں, اور پھر اسکلز سیکھیں کہ کیا اسکلز ہیں جو بزنس کے لیے درکار ہیں. وہ اسکلز جب آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اور ہمیشہ جو آپ چینج کریں کوئی بھی فیلڈ تو فوراً سے پہلی والی جاب یا پہلے والے کام کو مت چھوڑیں, پہلے آزمائیں, دوسرے کام کو پہلے تھوڑا آزمائیں, دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر آپ وہ کام کریں. اس میں وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے, کہتے ہیں کہ دوسری شادی جس نے کرنی ہو تو پہلے وہ شادی کرنے سے پہلے ایک افواہ پھیلا دے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے, اور پھر دیکھے کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. اگر تو خطرہ محسوس ہو زیادہ اور لگے کہ معاملات کوریبل نہیں ہے تو کہیں میں تو مذاق کر رہا تھا, اور اگر لگیں کہ حالات ٹھیک ہیں, اگر واقعی وہ کرنا چاہتا ہے, اتنی اس کو صلاحیت اللہ نے دی ہے تو پھر کر لیں. تو یہ صرف ایک مزاح ضروری نہیں ہے, یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, صرف اس لیے کہ جو بھی کام ہم دوسرا کریں تو پہلے اس کو آزما لیں, چیک ضرور کر لیں کہ اس کام کے اندر میں آگے سروائیو کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اور اسی طرح سے بزنس جب چھوٹے پیمانے پہ اسٹارٹنگ میں شروع کریں تو کوشش کریں کہ کسی کے پاس انٹرنشپ کر لیں, کسی کے پاس فری آف کاسٹ آپ سروسز دینا شروع کر دیں. شروع میں پارٹنرشپ کبھی بھی نہ کریں, کیونکہ جب تک آپ کا مائنڈ بزنس لیول پر نہیں پہنچتا, بزنس کی چیزوں کو نہیں سمجھتے, تب تک پارٹنرشپ کبھی نہ کریں. پارٹنرشپ آپ کریں گے وہ کسی وقت بھی کسی ایک پارٹنر کے دل میں بھی کوئی چیز آئی تو بزنس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی طرح سے کبھی ادھار پیسے لے کر بزنس شروع نہ کریں, کیونکہ بزنس چلا نہیں چلا ادھار تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. تو کبھی بھی ادھار پیسے لے کر بزنس شروع نہ کریں. بھلے آپ چھوٹا سا بزنس شروع کریں, 5,000 10,000 20,000 50,000, پہلے آپ کوئی جاب کریں, کوئی بھی کام کریں, کھیتی باڑی کر لیں, آپ کوئی چپس کا ٹھیا لگا لیں, کچھ بھی کریں, اس سے پیسے جنریٹ کریں, پھر آپ کسی اور کام کی طرف جائیں. اور کسی کے پاس جا کر وہ کام کریں, سیکھیں وہ کام, کچھ گھنٹے 2 گھنٹے آپ اس کام میں لگائیں, اور پھر آپ اس کیریئر کو اگر چینج کریں گے تو پھر اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا. ورنہ تو یہ ہوگا کہ پھر نہ 3 میں ہوں گے نہ 13 میں ہوں گے.